الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتہ دیکھا جسے میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا اور مقام سدرہ پر پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مقام سدرہ پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا کہ جس فرشتے کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے طول و عرض کی مسافت 1,00,000 سال کے برابر تھی۔ اس کی جو لمبائی اور جو چوڑائی تھی، میرے آقا فرماتے وہ جو فرشتہ تھا اس کی جو لمبائی تھی اور اس کی جو چوڑائی تھی 1,00,000 سال کے برابر مسافت کی تھی۔ یعنی آدمی کو ایک سال میں وہ جتنی راستے کو طے کر سکتا ہے اتنا لمبا اور ایسے چوڑا بھی اتنا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی اس فرشتے کی لمبائی کتنی ہوگی اور چوڑائی کتنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایسا فرشتہ کہ اس کے لمبائی اور اس کی چوڑائی کی مسافت 1,00,000 سال کے برابر تھی۔ اس کے 70,000 سر تھے۔ یہ جو سر ہوتے ہیں کتنے تھے؟ 70,000۔ ہماری بھاشا میں کتنے؟ 70,000 سر تھے، اور ہر سر میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ یعنی ایک فرشتے میں اللہ نے کتنے کمالات کو شامل کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ اپنی قدرت کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہے، اور روزے دار کی فضیلت بھی اللہ بیان فرماتا ہے۔ کیونکہ روزہ میں ہر درس میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزے کی جزا اللہ نے اتنی بیان فرما دی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اور ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو ایسی ایسی برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن جب روزے دار ان برکتوں کو دیکھیں گے تو وہ عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملی تو ہمیں 1 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے روزے عطا فرمانا۔ یہ اتنا بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جس طریقے سے میرے دماغ میں جو مسئلے آتے جائیں گے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ بتاتا جاؤں گا۔ ایک مسئلہ، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی جیسے یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور سب کا روزہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جس میں انہیں خون ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلڈ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، تو اب کیا روزے کی حالت میں آپ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور بہت سارے لوگوں کو انجیکشن بھی لینے کی ضرورت آن پڑتی ہے، تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے کیا کرے بھائی، روزے میں انجیکشن لیا جائے کہ نہیں لیا جائے، روزے میں بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے کہ نہیں کرایا جائے۔ تو اس پر تمام ہندوستان کے بڑے اور جید مفتیان کرام کی کچھ سال پہلے ایک سیمینار ہوا تھا، اور سب نے ایک اتفاق کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لینے کی ضرورت پڑے تو آپ بے فکر انجیکشن لگا سکتے ہیں، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر بلڈ ٹیسٹ کی اگر ضرورت پڑے، خون ٹیسٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، جس کو خون لے کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ روزے کی حالت میں کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے 2 مسئلے؟
دوسری بات آگے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سر میں 70,000 منہ اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں اور ہر سر پر 70,000 نورانی چوٹی ہوگی، نورانی چوٹی تھی، اور ہر چوٹی کے سر پر بال میں 1,00,000 موتی لٹکے ہوئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے جو موتی لٹکے آپ اندازہ لگاؤ کیسے ہوں گے، اور لاکھ موتی لٹکے ہوئے تھے۔ ہر ایک موتی کے پیٹ کے اندر بہت بڑا دریا ہے، جتنے بھی موتی تھے تو ہر موتی کے اندر بہت بڑا دریا تھا، خالی دریا نہیں بلکہ آقا فرماتے بہت بڑا دریا تھا۔ اب آپ اللہ کی قدرت کا وہ کرے، اندازہ تو ہم پورا نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جس کی نظر میں اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، اللہ کیا فرماتا ہے؟ متاع الدنیا قلیل، میری نظروں میں یہ دنیا چھوٹی ہے۔ اب جس رب کی نظر میں یہ دنیا چھوٹی ہے، جس کو ہم بہت بڑی سمجھتے، تو آپ اندازہ لگاؤ اس رب کے قدرت کا عالم کیا ہوگا، کتنی بڑی قدرت ہوگی۔ اور جو ایسے فرشتے کو پیدا فرما رہا ہے کہ جس کی 70,000 منہ ہے اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور پھر موتی ہے 70,000، پھر ہر موتی میں ایک بہت بڑا دریا ہے، چھوٹا تالاب کے ندی نہیں، بہت بڑا دریا ہے، اور ہر دریا کے اندر بہت بڑی مچھلیاں ہیں۔ پھر سبحان اللہ بولیے آپ۔ رمضان میں ریپیٹ کروانا پڑتا ہے، یہ بھی مسئلہ آپ کو میں نے کل بتا دیا تھا کہ آپ روزے کی حالت میں سبحان اللہ بول سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق، سمجھ میں آ رہی بات؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بولیے، تھوڑا ثواب نہیں کمانا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ہر دریا کے اندر بہت بڑی مچھلیاں ہے، اور ہر مچھلی کا طول یعنی لمبائی، ہر مچھلی کا طول 2 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ کتنی لمبائی؟ ہم وہ مچھلی کہتے ہیں نا ویل مچھلی، اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ مچھلی کو دیکھیے کہ جس کی لمبائی 2 سال تک آپ چلتے رہو، جب جا کے اس کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جب مچھلی اتنی لمبی ہے تو میرے معبود کی قدرت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ نے ہم کو اپنے بندے بنا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ہمیں اس کا ماننے والا پیدا فرمایا ہے، کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جو ایسی ایسی چیزوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے ایسی مچھلی ہے کہ جس کی طول لمبائی 2 سال کی مسافت کے برابر، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت پہ قربان آپ دیکھیے، اور آپ احسان مانے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا ہے۔ اللہ کا احسان مانے آپ۔ اگر بندہ اسی شکرانے میں اپنی زندگی کے سجدے کر ڈالے تو بھی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی میں رکھا ہے۔ یہ ہم روزہ رکھ کر کے یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام، نہیں، اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے آپ کو روزے جیسی عبادت عطا فرمائی۔ اللہ کا آپ احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو تلاوت کے لیے کلام پاک عطا فرمایا۔ اللہ کا ہم احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع عطا فرمایا۔ نہیں تو ایک جگہ تو روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اگر تمہیں مسجد میں آنے کا من نہ ہو، نماز پڑھنے کا دل نہ کرے، سجدے کی توفیق نہ ملے، تو تم یہ سوچو کہ ہم سے شاید کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں بلاتا ہے۔ آپ لوگوں سے یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنے کا من نہیں ہوتا ہے، مجھے شیطان بہکاتا ہے، نہیں، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ ہم سے آخر وہ کون سی خطا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے عظیم الشان، پاک اور بڑے مقام والے گھر میں آنے کا ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ بازار میں جانا کوئی کمال نہیں ہے، بڑے بڑے محل بنگلوں میں جانا کوئی کمال نہیں ہے، عالی شان دعوتیں کھا لینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں آنا۔ اور ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کی دولت نہیں لیتا ہے، اس کی جاہ و جلالی نہیں لیتا ہے،
کہ اس کی رتبہ نہیں لیتا ہے، بیمار نہیں کرتا ہے اس کو. نہیں، بہت سارے لوگ بولتے کہ حضرت یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، پر اس کا کاروبار بہت چل رہا ہے. یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ کبھی بیمار نہیں پڑتا ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ تو ہمیشہ کار گاڑی لے کر کے گھومتا ہے. نہیں، مالدار آدمی کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کی دولت نہیں لیتا ہے، اس کی جاہ و جلالی نہیں لیتا، اس کی گاڑی بنگلہ نہیں لیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پیشانی میں سے سجدے کی توفیق لے لیتا ہے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور غریبی کیا ہوگی؟ آپ اندازہ لگا، اس سے بڑی اور مفلسی کیا ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو اگر سجدے کی توفیق نہ ہو، سجدے کرنے کا من نہ ہو، اس سے بڑی اور بد نصیبی کیا؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور سجدے کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اس کو آپ کم نہیں سمجھے، یہ بہت بڑی مالداری ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ جو سجدے کر رہے ہیں، سجدے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے. بہرحال آگے سماعت فرمائے، یہ حدیث پاک ہے جو آپ سن رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مچھلی کے پیٹ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس فرشتے نے اپنا سر اپنے ایک ہاتھ پر رکھا ہے ایسے، اور اس فرشتے نے اپنا سر اپنے ایک ہاتھ پر رکھا ہے، اور دوسرا سر اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ پر ہے اس طریقے سے، برابر، اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ پر ہے. اور وہ حضیرۃ القدس، یعنی ایک جنت میں ایک جگہ کا نام ہے حضیرۃ القدس، کیونکہ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، اور اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، الگ الگ حصے ہیں، الگ الگ ایریے، اس کا نام ہے. تو اس جگہ میں جنت میں ایک جگہ ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے، یعنی جنت میں. جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، یہ آپ سنیں، جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی پیاری آواز سے عرش الہی جھومنے لگتا ہے. جب وہ فرشتہ تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس کی آواز سے عرش اعظم، عرش الہی جھومنے لگتا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے، میرے آقا فرماتے جب میں نے معراج میں گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی لمبائی، اتنی بڑی چوڑائی، اتنے بڑے سر، اتنے سارے موتی، اور ہر موتی میں اتنا بڑا دریا ہے، اور اس میں اتنی بڑی مچھلیاں، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور یہ پڑھتا ہے تو عرش اعظم ہل رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مچھلی ہے، یہ فرشتہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ فرشتہ ہے، اور یہ فرشتے کے اندر اللہ نے یہ ساری خوبیاں رکھی ہے. پھر آگے سماعت کیجئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا. کتنے؟ 2000 سال پہلے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور ان سے بھی 2000 سال پہلے. اب یہ 2000 سال کوئی کم نہیں. آپ روپے کی اگر حیثیت سے دیکھو گے تو بہت چھوٹے لگے، 2000 روپے، 3000 روپے، 5000 ایسے کرو گے آپ. لیکن سال کی حیثیت سے اگر آپ دیکھو گے بہت لمبی زندگی ہے 2000 سال. ابھی آپ کو پتہ ہے 50 نے 60 سال میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اور یہ 2000 سال کی بات ہے. تو اس کو روپیوں کی نیت اور روپیوں کی حیثیت سے آپ نہیں گنے. 2000 روپیہ بہت چھوٹی بات ہے، 5000 بہت چھوٹی بات، لیکن آپ اس کو 2000 سال کی نیت سے آپ دیکھو بہت لمبی مسافت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا. پھر میں نے کہا اس کی لمبائی اور چوڑائی کہاں سے کہاں تک؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک چراگاہ بنائی ہے، ایک گارڈن بنایا ہے، ایک گھومنے کی جگہ بنائی ہے، اور یہ اسی میں رہتا ہے. اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے تسبیح پڑھے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے. اللہ کا کرم تو آپ دیکھیں، اتنی بڑی چیز بنانے کے بعد، اتنے بڑے عظیم المرتبت فرشتے کی تخلیق کے بعد بھی اللہ نے اس میں یہ منشا رکھا
کہ میرے محبوب کی امت کی بخشش ہو جائے، میرے محبوب کے امت کے روزوں کی برکت سے میں بخشش کروں۔ آخر آپ دیکھیں اللہ کا کرم، میں نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوق دیکھے، میرے آقا فرماتے، میں نے صندوق سمجھتے ہو؟ باکس، ہاں باکس، صندوق بولتے اپنی بھاشا میں باکس، جس کو اور آسان کرو تو کباٹ، کیا بولتے اس کو؟ کباٹ۔ میں نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوق دیکھے اور دونوں پر 1000 نورانی تالے لگے ہوئے تھے۔ کیا لگا ہوا تھا؟ 1000 نورانی تالے صندوق پر لگے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ 2 صندوق ہے، اس پر تالے لگے نورانی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ وہی فرشتے سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو کہا کہ آپ اسی فرشتے سے پوچھئے۔ میں نے اس عجیب و غریب فرشتے سے پوچھا کہ یہ صندوق کیسی ہے، یہ کباٹ کیسے ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس میں، سبحان اللہ، قربان جائے، وہ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی روزہ رکھنے والی امت کی جہنم سے چھٹکارے کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اس صندوق میں کچھ نہیں ہے، خالی ایک لیٹر ہے، ایک سرٹیفکیٹ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے جو لوگ روزے دار ہوں گے ان کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے روزے داروں کو معاف کر دیا ہے۔ اس سے بڑا اور اللہ کا کرم ہم بندوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں روز آپ کے روزہ رکھنے والی امت کی چھٹکارے کا ذکر ہے، آپ کو اور آپ کی امت کے روزہ رکھنے والوں کو یا رسول اللہ یہ مبارکباد ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ